نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی ہے، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ جس کا سرسری جائزہ وہ لیا گیا، سابقہ اسباب کا خلاصہ دہرا لیجیے ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیا کی زندگی 63 سال، قبل از نبوت زندگی 40 سال، مکی زندگی 53 سال، مدنی زندگی 10 سال، پیدائش مبارکہ واقعہ 3 سے 50 دن بعد، واقعہ شق صدر 4 سال کی عمر مبارک میں، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال عمر مبارک، دادا جان کی وفات 8 سال عمر مبارک، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے وقت عمر مبارک 25 سال، تعمیر بیت اللہ کے وقت عمر مبارک 35 سال، اور پہلی وحی کے نزول کے وقت عمر مبارک 40 سال۔ پہلی وحی کا جب نزول ہوا تو اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے والی زندگی یوں سمجھ لیجئے وہ محمد بن عبداللہ کی تھی، محمد بن عبداللہ تھے پہلی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کے بعد جس زندگی کا آغاز ہوا، اس زندگی میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ تو یہ بنیادی فرق میں نے بتا دیا، اور کل قاری محمد طیب صاحب کا وہ جملہ بھی بتایا تھا کہ جسمانی پیدائش جو ہے وہ 40 سال پہلے ہوئی ہے، اور 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پیدائش ہوئی۔ صاحب آپ تنگ بیٹھتے ہیں کیا؟ صاحب بچے اللہ اکبر۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے نبوت کے پہلے 3 سال آپ خفیہ تبلیغ کرتے رہے، اور اس خفیہ تبلیغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر جن نفوس قدسیہ نے ایمان قبول کیا، آپ کی دعوت مبارکہ کو قبول کیا، ان میں سے چند ایک حضرات کے نام اور مختصر سا ان کا تعارف جو ہے وہ بتا دیں۔ ان کے اندر ایک شخصیت کا ذکر، ویسے تو بہت ساری شخصیات کا ذکر لیکن میری کافی سامنے ہے، اس پہ ایک شخصیت کا تذکرہ ضرور کروں گا جو کل رہ گیا تھا دل کی خرابی کے باعث، کہ حضرت عمران ابن حسین۔ حضرت عمران بیٹے ہیں اور ان کے والد کا نام ہے حسین، صاد کے ساتھ، سین والا نہیں۔ حضرت عمران جو ہیں یہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اور چونکہ تبلیغ ابھی خفیہ ہے اور جو حضرات مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی ابھی تک خفیہ ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا ان کا دل ہے کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے۔
ایسا ہوا کہ قریش کا ایک وفد حضرت عمران کے والد حضرت حسین کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ہم جو ہے نا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ سے بڑے تانگ ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ اسے سمجھائیں کہ مہربانی کرے اور مہربانی کر کے اس تبلیغ سے باز آ جائے۔ اب یہ حضرت حسین جو تھے حضرت عمران کے والد، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے زیرک آدمی تھے اور بڑے ہی قناعت تھے، لوگوں کے اندر ان کی بات جو ہے وہ بڑی ترجیح رکھتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ خود بتاؤ کہ آپ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت حسین کہنے لگے، میں 8 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، 7 زمین والے اور 8واں جو ہے آسمان والا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، 8 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت بڑی سخت مشکل بن پڑتی ہے تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو حضرت حسین فرمانے لگے، اس وقت تو میں آسمان والے معبود کو پکارتا ہوں۔ کہا اچھا جس وقت مال ہلاک ہونے کا ڈر ہو تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ کہا اس وقت بھی آسمان والے معبود کو پکارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی عجیب بات ہے کہ مشکلات میں آسمان والے معبود کو پکارو اور عبادت کے اندر آ کر زمین والے معبودوں کو جو ہے اس میں شریک کر ڈالو۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ تو سردار ہیں، آپ تو دانا ہیں، کبھی سوچا ہے اس بات کو کہ مشکلات میں حاجات میں اپنے آسمان والے رب کے سامنے اپنی مشکلیں رکھو اور تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ میری مشکلیں دور کرنے والا آسمان والا رب ہے، تو جب عبادت کی باری آتی ہے تو تم عبادت کے اندر اس آسمان والے رب کے ساتھ 7 زمین والے معبود جو ہیں ان کو شریک کرتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا تھا کہ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمران کے والد حضرت حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پھر مسلمان ہو گئے۔ وہ جو قریشی بیٹھے ہوئے تھے باہر کہ ہم نے ان کو آگے بھیجا ہے تو وزنی بات کر کے آئیں گے، کسی بات پر ان کو روک کے آئیں گے، تو جب حضرت حسین باہر نکلے تو ان کے چہرے سے ہی ایمان کا نور چمک رہا اور ان کے چہرے بھیجنے والوں کے چہرے جو ہیں ان کو دیکھتے ہی ٹٹر۔ تو یہ سارا کچھ ابتدائی 3 سالوں کے اندر ہوتا رہا۔ جب خفیہ تبلیغ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انذر عشیرتک الاقربین، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے میرا پیغمبر، حضرت شاہ صاحب پیر بخاری اس کا معنی پنجابی زبان میں کرتے تھے، کیا کمال معنی کرتے تھے۔ وہ معنی کرتے تھے میرا پیغمبر لڑے تھے چاڑ کے یہ مسئلہ ہم واضح کرتے، یعنی کھول کے بیان کرو، اب اس کے اندر نگی نمٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ایک لفظ بولا جو اس وقت معروف تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بولا جاتا تھا، یا صباحاو، یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ رحمت کائنات نے یہ لفظ بولا تو لوگ جو اکٹھے ہو گئے، اور دوسری روایات میں ہے کہ آپ نے قبیلوں کے نام لے لے کر ان سب کو بلایا۔ اس وقت مکہ چھوٹی سی بستی تھی اور مشینری کا دور نہیں، موٹر کا، خاموشی ہے، جس وقت بھی کوئی بلاتا تو لوگ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے۔ یہاں بھی ایسے ہوا، جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب جس وقت لوگ اکٹھے ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو باتیں کی، فرمایا 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا، 40 کیا اب تو 43 سال ہو چکے تھے، اتنا لمبا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا، میرا بچپن تمہارے اندر گزرا، میرا لڑکپن تمہارے اندر گزرا، میری جوانی تمہارے اندر گزری، ہاں
بچپن کے یار بھی تمہارے اندر موجود ہیں اور جوانی کے ساتھی بھی تمہارے اندر موجود ہیں، اور جوانی کے اور بچپن کے یاروں سے کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی، وہ سارے کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے عیبوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی اسی بستی کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں زندگی کا اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ میری اس چادر سفید پر تم نے کوئی دھبا دیکھا ہے؟ یہ دعویٰ کرنا اتنا بڑا، ہاں صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جہاں ایک بندہ زنا کرے، پولیس کو تھانے کے اندر مطلوب ہو FIR کاٹی جائے اور وہ ادھر سے بھاگے اور پشاور چلا جائے اور پشاور جا کر داڑھی بڑھا لے، بال بھی بڑھا لے، تسبیحاں 2-3 گلے میں ڈال لے، ہاں خیمہ لگا کے بیٹھ جائے اور وہاں لوگ اس کو کے پاس آئیں اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، لوگ اس کو پیر مان جائیں گے، ماننے وہ بھی رہا ایسے لوگ مان جائیں گے پیر سے، لیکن پتہ تو تب لگے گا جس وقت حافظ آباد کا کوئی بندہ وہاں جائے تو وہ جا کر اسے کہے ٹھہرو میں تیری پیلی جانتا ہوں، یہ FIR تھانہ سٹی میں جو کاٹی ہوئی ہے وہ میرے ہاتھ کے اندر۔ صحیح بات یہ ہے، یہ اتنا بڑا دعویٰ یہ ایک اللہ کا سچا نبی ہی کر سکتا، نبی کے علاوہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں بتاؤ کیسا پایا؟ کہنے لگے جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا، بار بار آزمایا لیکن کبھی بھی سچائی کے علاوہ تمہارے اندر کچھ نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان حضرات کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں؟ کوئی معجزہ پیش نہیں کر رہے، کوئی اور دلیل نہیں دے رہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کنکریوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ نہیں دکھایا، انہیں کنکریوں کو کلمہ پڑھا کے نہیں دکھایا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ کیا کیا؟ اپنی ذات کو پیش کیا۔ بھائی دیکھو میں نے تمہارے اندر اتنا وقت گزارا، میری تجارت، میری عبادت، میرا لین دین، میری ساری زندگی جو ہے بیرونی، نجی، انفرادی، اجتماعی، ساری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، کیسا پایا؟ کہا جی سچ ہی سچ۔ فرمایا اچھا آج تک سچ ہی سنا ہے، سنو پھر انی رسول اللہ علیکم جمیع، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، نبی بنا کے بھیجے گئے ہو، اچھی بات، کوئی اختلاف نہیں ہوا، بتاؤ دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا کا معنی کہہ دو، تفلحوا کا معنی کامیاب ہو جاؤ۔ دعوت جو تھی درمیان والی وہ صرف 4 لفظ، لا الہ الا اللہ، ایک لا، ایک الہ، ایک الا اور اللہ، یہ 4 لفظی دعوت۔ پہلے دن کی دعوت صرف 4 لفظی ہے، ایک لا ہے، ایک الہ ہے، ایک الا ہے اور آگے اللہ ہے۔ اس 4 لفظی دعوت کے اندر آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہے، اور حدیث میں سیرت کی کتابوں میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کلمہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کیا ہوگا؟ تفلحوا، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ہے تو اس دعوت کے اندر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جتنے معبود تھے کسی کو گالی دی ہے؟ کسی پر تنقید کی ہے؟ اللہ اکبر، کسی کو جھوٹا کہا ہے؟ نہیں کہا۔ یار تنقید کرنا، گالی دینا، جھوٹا کہنا یہ تو ایک الگ بات ہے، اس 4 لفظی دعوت کے اندر آپ نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا، نہ لات کا، نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ حبل کا، نہ حضرت ابراہیم کا، نہ حضرت اسماعیل کا، 4 لفظی دعوت کے اندر کسی کا نام
نہیں لیا، یہ آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعوت ایسی دی ہے، اس دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لات اور عزا اور حبل کچھ نہیں کر سکتے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم یہ تمہاری کھوٹی قسمت کھری نہیں کر سکتے، نہیں کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو عالم الغیب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، سجدوں کے لائق نہیں ہے، رکوع کے لائق نہیں ہے، نظر اور منت اور نیاز کے لائق نہیں ہے، مالی بدنی اور زبانی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس چار لفظی دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا۔ سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کی دشمن کیوں بن گئے، کیوں جامعی دشمن بن گئے؟ سادہ سا سوال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس چار لفظی دعوت کے اندر انہیں کیا چیز نظر آئی کہ اپنے جو ہیں وہ بگانے بن گئے؟ اس چار لفظی دعوت کے اندر وہ جو ہے پیار کرنے والے آج جو ہے وہ جان کے دشمن بن گئے، وہ صادق اور امین کہنے والے وہ پاگل اور دیوانہ کہنے لگ پڑے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوانے والے وہ جادوگر کہنے لگ پڑے۔ آخر کوئی چیز تو بدلی ہے نا، لفظ یہی چار ہے، پہلی دعوت انہی چار الفاظ پر مشتمل ہے اور اسی کے اندر ہی وہ جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور رہ گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، سب سے پہلے وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کیا کیا؟ اس نے اٹھ کر پتھر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مبارک مارا اور زبان سے یہ بکواس کی، تبًا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ معاذ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے لیے تباہی ہو، نعوذ باللہ، کیا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے خون کو صاف کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پہ لگانا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ میرا شکر ادا کرتے، اس کی بجائے انہوں نے مجھے کذاب کہنا شروع کر دیا، جھوٹا کہنا شروع کر دیا، مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، چچے نے پتھر مارنا شروع کر دیا، اور چچا تو دعائیں دینا چاہیے تھی اسے، الٹا اس نے کیا کر دیا؟ بس دعائیں دینی شروع۔ اللہ اکبر۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا ہوگا تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہو کہ میرے محبوب میرا تیرے ساتھ معاہدہ ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ نہیں سننا اور عرش پہ میں اللہ تیرا گلہ نہیں سننا۔ آج اپنے چچا کو تو نے جواب نہیں دینا، آج تیرے چچا کو جواب میں آسمانوں سے دوں گا۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، فتبا، ہاتھ کیا دونوں ٹوٹے، خود بھی تباہ و برباد ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ دیا اس ابو لہب کو اس کے مال نے، وما کسب، اور جو اس کی کمائی ہے اس کمائی نے بھی اس کو فائدہ نہیں۔ بھائیو اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کام، اللہ کی قسم اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ جان سے بھی قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، عزت سے بھی قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ان لوگوں نے ہمیں قرآن مجید کی دعوت۔ آپ اللہ کی توفیق سے اس وقت آ رہے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جو دائیں بائیں پروگراموں میں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کیا سن کے آئے ہیں۔ آج کل ایک روایت جو ہے وہ بڑی سننے میں آ رہی، اور یہ ابو لہب نے لونڈی کو انگلی سے آزاد کر دیا تھا، اب وہ کیا ہوا، خواب میں کسی کو ملا ہے، اب وہ خواب کے اندر بتا رہا ہے
کہ اس انگلی کو میں چوستا ہوں تو اس سے رس آتا ہے. جو بھائی تمہیں ابواللہ مبارک، ہمیں صدیق اکبر مبارک. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو یہ انگلی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے. لونڈی کو آزاد کیا، لونڈیاں اس وقت مال ہوتی تھی، لونڈیاں اس وقت کمائی ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کی کمائی نے فائدہ دیا نہ اس کے مال میں فائدہ دیا. اب میں قرآن کی بات مانوں یا روایات کو یا خوابوں کو مانوں؟ اللہ اکبر. عورت یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. اللہ اکبر. آپ کو تسلی دی. پھر یہ سوال پھر آ جائیے کہ وہ لوگ دشمن کیوں بن گئے؟ اس دعوت کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ دشمن بنے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی 4 لفظی دعوت کے اندر اپنی ذات منوانا چاہتے تھے کہ مجھے مان لو؟ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے کہ میرے میلاد کو مانو؟ میلاد کا میں نے پہلے بھی بتایا پیدائش ہے، اور آپ کی پیدائش کا منکر تو کوئی بھی نہیں. مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم بھی آپ کی میلاد کے منکر کوئی نہیں. لیکن آج کل بڑا زور لگ رہا ہے میلاد مناؤ جی، میلاد مناؤ جی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو مبعوث ہوئے آپ اپنے میلاد کے منوانے کے لیے ہوئے؟ مکے کے مشرکوں کے ساتھ جو آپ کا جھگڑا ہوا کیا وہ اس بات پر تھا کہ میرا میلاد مناؤ؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم میلاد نہیں منائیں. کیسی بات ہے؟ ایسی بات ہے. آپ اپنی ذات نہیں منوانا چاہتے تھے. پھر اگلا سوال، کیا آپ اللہ کی ذات کو منوانا چاہتے تھے؟ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 4 لفظی دعوت کے اندر اللہ کو منوانا چاہتے تھے؟ نہیں جی. قرآن مجید پڑھیے، اللہ قرآن کے ساتھ ذوق نصیب فرمائے. قرآن مجید نے کئی جگہوں پر مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے. 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں پوچھ میرے پیغمبر سے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. میرے محبوب ان سے سوال کرو، من یرزقکم من السماء والارض، اور بتاؤ مکے کے مشرکو وہ کون ذات ہے جو آسمانوں سے بادل لے کے آتی ہے، پھر وہ بادل چھم چھم کر کے بارش برساتے ہیں، پھر وہ بارش زمین کے سینے میں جاتی ہے، وہ زمین کا سینہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، پھر اس سے انگوریاں نکالتی ہے. وہ کون سی ذات ہے جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتی ہے؟ مکے کے مشرکوں بتاؤ وہ کون ہے؟ اَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ، مکے کے مشرکوں بتاؤ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تمہارے دل کا مالک کون ہے؟ وہ بتاؤ نا، وہ کون ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالے، مردہ کو زندہ سے نکالے، کافر سے مسلمان کو پیدا کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدر سے پیدا کرے، نوح علیہ السلام سے کنعان کو پیدا کرے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ تو صحیح کون ذات ہے جو زمین و آسمان کا یہ سارا نظام چلا رہی ہے؟ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے. حوالہ یاد رکھنا ہے. کیا حوالہ بتایا؟ پارہ کون سا؟ 11واں پارہ، اور اس کا دوسرا نصف شروع ہو رہا. اللہ کے نبی اللہ کے بتائے ہوئے سوال کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ سے سوال کر رہے ہیں. آگے جواب بھی اللہ دیتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے میرے محبوب جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے نا تو آگے سے مکے کے مشرک یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ تو کیا اللہ کی ذات کو منوانا چاہتے تھے؟ نہیں جی. اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیریں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے نام عبداللہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ حج اور عمرہ جو ہے وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارے کام جبھی تو کر رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کو مانتے ہیں. پھر اللہ کی صفات کا بھی تذکرہ میں نے بتا دیا کہ آنکھوں کا مالک، کانوں کا مالک اور دل کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. یہ ساری صفات بھی وہ مکے کے مشرک مان رہے ہیں.
قرآن مجید کا مطالعہ، اللہ کرے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ یقین کریں حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ گئے، میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآن سفارش کن کی کرے گا؟ جو اسے پڑھتے ہیں، جو اسے سمجھتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، قرآن مجید بتاتا ہے دو جگہ تو ایسی تھی جہاں مشرکین مکہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ دو جگہ، ایک جگہ کون سی؟ قرآن مجید نے بتایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جس وقت کشتیوں میں سوار ہویا کرتے تھے، کشتی بھنور میں پھنس جایا کرتی تھی، تو اس وقت مکے کا مشرک کس کو پکارا کرتا تھا؟ قرآن کے الفاظ 21واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا یا تیسرا رکوع ہے، بالکل ابتدائی آیتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کشتیاں جب بھنور میں پھنس جایا کرتی تھی، طوفانوں میں گر جایا کرتی تھی، تو اس وقت مکے کے مشرکین نے پکارا کرتے تھے اللہ۔ مکے کے مشرکوں کی بات ہے، یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کی بات نہیں۔ یہاں تو اور دستور ہے نا، یہاں تو یہ دستور ہے اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ یہاں تو یہ دستور ہے معین الدین چشتی میری پار کر دیو کشتی۔ یہاں تو یہ دستور ہے بہاول حق ساڈا بیڑا تک۔ یہاں تو یہ دستور ہے، لیکن قرآن جو ہے مکے کے مشرک کا عقیدہ بتاتا ہے کہ کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو اس وقت کس کو پکارتا؟ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ شاید ان کا واقعہ آگے تفصیل سے آ بھی جائے۔ ایک یہ جگہ ہے قرآن کہتا ہے مخلصین، خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، اس وقت ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ ہاں جس وقت باہر نکل آتے نا، نجات پا جاتے، اس وقت ڈنڈی مار جاتے۔ فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم انہیں نجات دے دیتے، اس وقت کہتے کہ فلاں ہستی نے نظر کرم کیا، فلاں نے ہمیں پار لگایا ہے، لیکن کشتی جب دریا کے اندر ہوتی تو اس وقت خالص اللہ۔ دوسری جگہ جو قرآن مجید نے بتایا وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے 9واں پارہ ہے اور سورۃ اعراف ہے۔ اعراف کا آخری رکوع شروع ہو والذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ کہ جس وقت مکے کے مشرکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ امید لگا دیا کرتے، اللہ تعالیٰ امید لگا دیتے تھے اولاد، حملا خفیفا فمرت به۔ جس وقت پہلا دوسرا تیسرا چوتھا مہینہ ہوتا، اس وقت وہ چلتی پھرتی ہے، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ فلما اثقلت، جس وقت بالکل حمل آخری مہینوں میں پہنچ جاتا، قرآن کے لفظ دعوا اللہ ربہما، اس وقت میاں اور بیوی دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ کیا دعا؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ٹھیک ٹھاک بیٹا دیا، صالحا کا معنی یہاں نیک نہیں ہے، صالحا کا معنی یہاں پر ٹھیک ٹھاک، آنکھوں سے نابینا نہ ہو، کانوں سے بہرا نہ ہو، ہاتھوں سے جو ہے معذور نہ ہو، پاؤں سے معذور نہ ہو، اس آنے والے بچے کو کوئی عذر نہ ہو۔ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر ٹھیک ٹھاک بچہ دیا تو ضرور بضرور ہم تیرے شکر گزار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا، جس طرح کا بچہ انہوں نے مانگا تھا میں اللہ نے انہیں اسی طرح کا بچہ دے دیا، اسی طرح کا بچہ۔ فلما آتاہما صالحا، صالحا مانگا صالحا دے دیا۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر جس وقت بچہ ہو گیا اس وقت اس میں شریک کرنے لگ پڑے۔ فلاں جگہ گئے تھے جی، انہوں نے پھوک مارا تھا جی، فلاں سے تعویذ لیا تھا جی، اس تعویذ نے جو ہے ایسے کر دیا جی۔ فرمایا جب دریا کے اندر ہیں، پکے معاہدے ہیں، دریا سے نکل رہے ہیں، اس وقت شرک کر رہے ہیں۔
عمل اندر ہے اس وقت پکے موبائل ہیں، جس وقت وضع عمل ہو گیا ہے اس وقت شرک کر رہے ہیں۔ آ جائیے پھر پیچھے کہ وہ 4 لفظی دعوت پر وہ جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات منوانا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی ذات وہ پہلے ہی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو وہ پہلے ہی مانتے تھے، یہ ساری چیزیں تو وہ مانتے تھے، پھر یہ معاملہ کیوں بنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عربی دان تھے۔ کیا تھے؟ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ وہ لا الہ الا اللہ کے اندر الہ کا معنی سمجھتے، یہ لفظ جو ہے نا اس کا معنی سمجھتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ لا والی تلوار جو ہے یہ الہ پر چل رہی ہے، اب کوئی چیز بچی نہیں ہے، اگر یہ اللہ نہ ہوتا تو اللہ بھی اس لا کی تلوار کی زد میں آ جاتا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لا الہ کی جو تبلیغ ہے نا، یہ 360 بت جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے ان 360 کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جب عربی زبان سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو لات کے پلے کچھ نہیں رہے گا، منات جو ہے وہ بے بس ہو جائے گا، عزا اور حبل وہ بے نام ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جن کی تصویریں بیت اللہ کے اندر نصب کی ہوئی ہیں، ان سب کی نفی ہو جائے گی، وہ یہ سمجھ۔ اس لیے ان کو اس بات سے تعجب ہوا، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا یہ بتاؤ اتنے ڈھیر سارے معبود جو کام کرتے ہیں وہ اکیلا اللہ بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ آج ہماری بدقسمتی سمجھیے، آج ہمارے عربی کے ساتھ بالکل شوق ہی کوئی، سارا زور انگریزی پہ لگا اور انگریزی سیکھنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سکول، بلکہ اب تو سکول بھی نہیں ہے، اب تو وہ تجارت گاہیں بن چکی، سکولوں میں برانڈ آ گئے، اس طرح ولی کے روڈ پر کپڑے کی دکانوں پہ برانڈ آئے نا، اسی طرح سکولوں میں برانڈ آ گئے، سکول تجارت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی ساری فیس سے اس لیے دے رہے ہیں کہ میرا بچہ انگریزی سیکھنے والا بن۔ افسوس سر افسوس، آج ہمارے معیار بدل گئے۔ ہاں کسی کا خوبصورت بچہ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فلانے کا بال کے انگریزا مرغا سونا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں خوبی انہی کے اندر نظر آ رہی۔ کاش کہ آج ہمارا ذوق ہوتا عربی کی طرف تو پھر پتہ چلتا۔ آج میری قوم میں لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں، پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا باللہ کے وظیفے بھی چل رہے ہیں۔ آج میری قوم کے نوجوان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، پھر یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، پھر اللہ کے نبیوں کے وظیفے، پھر اللہ کے ولیوں کے وظیفے۔ کاش کہ میرا نوجوان الہ کا معنی سمجھتا ہوتا، اللہ کی قسم قرآن مجید کو سمجھتا ہوتا تو کبھی بھی شرک کی دلدل میں۔ تو بھائیو آج کی ساری تقریر جو ہے، آج کا سارا درس جو ہے وہ سمجھ لو کہ پوری سیرت النبی کا خلاصہ اور نچوڑ۔ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے پیغمبر آئے ان سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی۔ باقی کلمے کا دوسرا جز جو ہے وہ بدلتا رہا۔ حضرت آدم کے ساتھ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمے کا دوسرا جز بدلتا رہا، لیکن کلمے کا پہلا جز بالکل نہیں بدلا۔ وہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے پیغمبر آئے ان سارے پیغمبروں کی دعوت وہ یہی مسئلہ تھا۔ اور یہ مسئلہ اتنا میٹھا مسئلہ، اتنا میٹھا مسئلہ، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس مسئلے کی مٹھاس پوچھنی ہو تو جاؤ مکے کے چوک پر سمیہ سے پوچھو۔ اس مسئلے کی مٹھاس پوچھنی ہو، جس کو سمجھ آ گیا ہو، جاؤ جا کے مکے کی پہاڑیوں پر پتھریلے اور نکیلے پتھروں پر گھسٹنے والے بلال حبشی سے پوچھو۔ آج ہمارے معاشرے کی کتابیں چھاپ رہے ہیں خوشبو والا عقیدہ، عقیدہ حیات اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے بندو خوشبو والا عقیدہ تو عقیدہ توحید ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں والا عقیدہ، وہ خوشبو والا عقیدہ ہے، وہ میٹھا عقیدہ ہے۔ اور حیات النبی
اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حیات النبی کا منکر ہی کون ہے؟ ہاں بھئی آپ میں سے کوئی ہے حیات النبی کا منکر؟ ہم میں سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریفہ کے بعد اب جس زندگی کے اندر ہیں للآخرۃ خیر لک من الاولى، وہ اس دنیا کی زندگی سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں درجے وہ زندگی بہتر۔ ہم حیات النبی کے ہی نہیں، ہم تو حیات الانبیاء کے قائل۔ لیکن لوگ ہیں وہ پیچھے لے کے آتے ہیں کہ حیات النبی دنیاوی معنی، بھلا ان سے یہ سوال کرے پہلا کہ کل دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ 63 آپ کہہ رہے ہیں، کہنا انہوں نے بھی 63 ہے، لیکن آپ پوچھیں تو صحیح کہ پھر 63 کیوں، پھر 1445 کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے انبیاء کی دعوت، یہ مسئلہ توحید ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ظلم و تشدد کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکا گیا، آپ کے غلام کی پگڑیوں سے نازک بدن پر اونٹوں کی اجڑیاں پھینکی گئی۔ کون سا حربہ تھا جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں پر آزمایا نہیں؟ ہر تشدد کے حربے کو آزمایا گیا اور اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس دعوت کو روکنے کے کئی طریقے استعمال کیے گئے، اور ان میں سے ایک طریقہ، کئی طریقے جو استعمال ہوئے۔ جس وقت یہ دعوت پھیلی، پہلے تو وہ خاموش تھے کہ اب کیا ہے جی، یہ چند صرف دل نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، چند دنوں تک ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا ہوا، یہ تو دن بدن کی دعوت بڑھ رہی۔ اب ان کو فکر لاحق، اب وہ سب سے پہلے تو آئے ابو طالب کے پاس، ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو اور اسے کہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جس وقت رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے سمجھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان یہ خدائی حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے میں اس کام کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، دعوت چل رہی ہے۔ دوسری دفعہ پھر آئے اور آگر ابو لہب سے کہتے ہیں، ابو لہب اب دو ہی باتیں، یا تو ایسا کرو ابو طالب، یا تو ایسا کرو اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، آپ درمیان سے پیچھے ہو جاؤ۔ اس سے خوبصورت نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق، اس سے کڑیل جوان، صحت کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک، پہلوان اور خوبصورت جو فلاں آدمی کا بچہ ہے، اس کے بدلے میں وہ لے لو اور یہ ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم جانیں اور یہ۔ ایک تو یہ ہے، اگر یہ بات قبول نہیں ہے تو پھر کیا کرو، اپنے بھتیجے کو رو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو چچا ابو طالب کہنے لگے، بھتیجے اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مکے والے میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو بات کرو، بیٹے میں کب تک جو ہے ان کو روکوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھ کر تیرے اوپر کوئی غلط حربہ نہ استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب چچا جو ہے یہ بھی کچھ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے چچا جان، یہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں اس دعوت سے باز آ جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ چچا جان اگر آپ اپنی امان اور اپنی پرورش واپس لینا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ پھر جس وقت ابو طالب نے سنا، ابو طالب کہنے لگے بھتیجے کوئی بات نہیں۔ پھر ابو طالب کا مرنا اور جینا آ گیا۔ کتنی ابو طالب نے خدمت کی ہے، جتنا دھیان رکھا ہے، یقین کریں یہ سارے کا سارا کام اس نے محمد ابن عبداللہ سمجھ کے کی، محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں کیا۔ کاش کہ ایسا ہو جاتا تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے، ان کا تو جنت کے اندر محلات۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا، طرح طرح کے حربے استعمال کیے گئے۔ حج کا موسم آ رہا، حاجی آنے والے ہیں، اب یہ بندہ جو ہے حاجیوں کو اپنی دعوت دے گا، پھر حاجی جو ہے اس کی دعوت کو لے کر اپنے ملکوں کے اندر جائیں گے۔
اور وہ جا کر اس کی تبلیغ کریں گے، اس کی دعوت کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گی۔ کیا کریں گی؟ کہا کرنا کیا ہے؟ ایسا کرو اکٹھی میٹنگ رکھی گئی۔ میٹنگ کے اندر طے ہوا کہ ہم سب کا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ کوئی اور بولے وہ کوئی اور بولے وہ اور، ایجنڈا ایک ہو، سب کی زبان پر ایک ہی بات ہو، اور جتنے بھی آنے والے حاجی ہیں ان کے رستوں میں بیٹھ جاؤ اور ہر آنے والے کو وہ ایک ہی بات کہا جی کیا بات کریں؟ کہا بات یہ کرو کہ آنے والوں سے کہو کہ یہ کاہن ہے۔ کہا نہیں کاہن ایسے تو نہیں ہوتے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے وہ تو صفائی کا ہی خیال نہیں رکھتے، گندگی ان کے جسم سے ٹپک رہی ہوتی ہے، کاہن کہو گے تو لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ اچھا پھر کیا کہیں؟ کہا جی مجنو کہیں۔ جی مجنو تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، مجنو بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر کسی نے کچھ کہا، ایک رائے آئی کہ جو لوگ آئیں گے سارے ہم مل کے کہیں گے اس کے قریب نہ جانا، نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر ایسے تو نہیں ہوتے۔ تو جب کہا گیا کہ پھر کہنا کیا ہے؟ کہا پھر یہ جادوگر والی بات ہی ٹھیک ہے، آنے والوں سے کہیں گے کہ اس کی کلام کے اندر ایک ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اس جادو نے مکے کے ہر گھر کے اندر لڑائی کی ہے، کوئی بندہ اس کی بات کو نہ سنے تاکہ اس کا جادو اس کے اوپر اثر نہ کرے۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ لوگ مکے کے رستے میں بیٹھ گئے، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ کرتے تھے کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں، اللہ متم نورہ، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند۔ ہمارے ساتھ مری کا ایک لڑکا پڑھتا تھا، شاید اس کا نام تھا، وہ جب بھی سبق میں یہ لفظ آتے ہیں لو کرہ المشرکون لو کرہ الکافرون، وہ اس کا معنی کرتا اگرچہ کافروں کی ماں مر گئی، اگرچہ کافروں کی مشرکوں کی ماں مر گئی، اگرچہ ناپسند سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم اس نور کو اپنے اس دعوت توحید والے مشن کو پورا کر کے چھوڑیں گے۔ پھر یہی ہوا، لوگ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو پہلے مکے کے آس پاس دعوت تھی، اب دنیا کے اطراف و اکناف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت پہنچی۔ اب اس دعوت کو روکنے کے لیے کتنے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اللہ کو منظور ہوا، تو انشاءاللہ کل کے سبق کریں گے۔ آپ نے خفیہ دعوت کا جو ذکر کیا ہے اس کا حوالہ بتا دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نبی کوئی بھی ہو اس کی تبلیغ ہمیشہ اعلانیہ ہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کا کوئی کام جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ سیرت کی کوئی سی کتاب بھی اٹھا لیں، سیرت النبی اٹھا لیں، الرحیق المختوم اٹھا لیں، ڈاکٹر صاحب سیرت النبی کی کوئی کتاب بھی اٹھائیں گے، وہاں آپ کو حوالہ مل جائے گا کہ ابتدائی 3 سال جو ہے یہ خفیہ دعوت رہی ہے۔ سیرت کی کتاب کے اندر جس سرف نے لکھا ہے، اگر اس کے پاس اپنی کوئی کتاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میرے پاس جو کتابیں پڑھی ہیں ان کا حوالہ بے شک بھی دیکھ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ اللهم أنت إلهنا لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض، أنت رب العرش العظيم، اللهم أنت على كل شيء قدير، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، إلهي عبادك العاصين مقرا بالذنوب مقرا، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية، اللهم وفقنا لخدمة الدين، اللهم وفقنا لخدمة المدارس والمساجد والعلماء والطلباء والصلحاء، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في الحديث،
اللهم فقهنا في العلوم الإسلامية. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته آل بيته وإخوته أجمعين برحمتك